بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 380 فصل فی المشیت، یہ فصل مشیت کے بارے میں ہے۔ مشیت کا مطلب یہ اگر تو چاہے طلاق لے لے، کیا ہے؟ ومن قال لامرأته طلقی نفسکی ولا نیت له او نوى واحدة فقالت طلقت نفسی فهي واحدة رجعیة وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعنا عليها، اور جس نے کہا اپنی بیوی سے تو اپنے آپ کو طلاق دے دے اور اس کی کوئی نیت نہ ہو، یا اس نے ایک کی نیت کی ہو، فقالت طلقت نفسی، تو اس نے کہی میں نے طلاق لے لیا اپنے آپ کو، تو وہ ایک رجعی بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تین، وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ، اور شوہر نے اس کا ارادہ کیا تھا، تو واقع ہو جائیں گی وہ تینوں کی تینوں۔ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے بولا اور تین کی نیت کر لیا، بیوی نے تین طلاق لے لی تو تین کے تین واقع ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تلق امر ہے نا، اور امر کیا ہے؟ امر کس کو بولتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے کے حکم دینے کو امر بولتے ہیں، اس کے اندر مصدر موجود ہوتا ہے، اور مصدر میں فرد حکمی کا نیت کر سکتا ہے ایسا۔ وَهَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کا قول طلقی، اس کا معنی ہے افعلی فعل الطلاقی، تو کر طلاق کا فعل، وہ اسم جنس، اور وہ اسم جنس ہے۔ فَيَقَعُ عَلَى الْأَدْنَى، تو وہ واقع تو ہوتا ہے ادنا پر، ما احتمال الکلی، پوروں کے احتمال کے ساتھ، کل کے احتمال کے ساتھ۔ ادنا مراد ہوتا ہے کل کا احتمال ہوتا ہے، اس کا مجھے فون اس لیے پھینک دو۔ کسائر اسماء الاجناس، جیسا کہ تمام جنسیں ہوتی ہیں۔ فلہذا تعمل فی نیت ثلاث، لہذا اس میں عمل ہوتا ہے تین کی نیت کا، یعنی تین کی نیت اس میں عمل کرتی ہے، تین کی نیت۔ وینصرف الی واحدۃ عند عدمها، اور وہ لوٹے گا ایک کی طرف اس کی نیت نہ ہونے کے وقت۔ وتكون الواحدۃ رجعیۃ، لیکن یہ ایک رجعی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے لفظ طلاق اس نے بلایا، اور طلاق اپنے پیچھے رجعت کو لاتی ہے۔ لأن المفوض الیہ صریح الطلاق، اس لیے کہ اس کی طرف پھیرا جو گیا ہے وہ صریح طلاق ہے، اور وہ رجعی ہے، اور وہ رجعی ہے۔ لیکن انہیں دو کی نیت کیا تو صحیح نہیں ہوگی، دو کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ ولو نوى الثنتين، اگر اس نے دو کی نیت کی، یعنی یہ بولا کہ تو طلاق لے لے اور نیت کرا دو کی، تو صحیح نہیں ہے۔ لأنه نیت العدد، اس لیے کہ وہ عدد کی نیت ہے۔ الا اذا كانت المنكوحة عامة، مگر جب کہ منکوحہ باندھی ہو، اس لیے کہ وہ جنس ہے اس کے حق میں، کیونکہ اس کے حق میں فرد واحد ایک ہے، فرد حکمی دو ہے بس۔ اسی طرح وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ، اور اگر کہا اس نے اس سے تو طلاق دے دے اپنے آپ کو، فقالت ابنت نفسی، تو اس نے کیا کہی جواب میں نے اپنے آپ کو بائنا کر لی، طلقت، تو یہ طلاق پڑے گی۔ کیا مطلب؟ ایک ہی پڑے گی اور ایک رجعی ہوگی، بائنا نہیں ہوگی۔ ولو قالت قد اخترت نفسی، اگر اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، لم تطلق، تو اس کو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے لفظ طلاق کہا تھا، اس نے اختیار کہی تو طلاق نہیں پڑتی۔ لأن الابانۃ من الفاظ الطلاق، اس لیے کہ ابانت، میں نے بائنا کر لی جو ہے نا، وہ الفاظ طلاق میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا تری انه لو قال ابنتک، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر اس نے کہا ہوتا کہ میں نے تجھ کو ابانہ کیا، میں نے تجھ کو کیا، یعنی میں نے تجھ کو جدا کر دیا، بائنا کر دیا، ایسا ترجمہ ہوتا ہے۔ ینوی بھی طلاق، اس سے طلاق کی نیت کر رہا تھا۔ او قال ابنت نفسی، او قالت، یا اس نے کہی کہ میں نے اپنے آپ کو بائنا کر لی، فقالت زوج، تو زوج نے کہا قد اجزت ذالک، میں نے اس کی اجازت دے دی، تو بانت، تو کیا ہو جاتی؟ وہ بائنا ہو جاتی۔ فکانت موافقۃ للتفویض فی الاصل، تو وہ اصل میں تفویض کے موافق ہے، لفظ ابانہ تفویض کے موافق ہے۔ انہیں دیا تو لفظ طلاق، اجازت کیا دیا؟ تو طلاق دے دے بولا، تو اس نے کیا جواب میں کہی؟ میں نے بائنا کر لی کہی، تو یہ بائنا کا لفظ جو ہے اصل میں تفویض کے لائق ہے۔ الا انها زادت فیہ وصفا، مگر یہ کہ اس نے اس میں وصف کا زیادہ کر دیا ہے، اس نے کیا کر دی ہے؟ وصف کی زیادتی کر دی ہے۔ وہو تعجیل الابانۃ، وصف کی زیادتی کیا ہے؟ ابانہ کو جلدی کرنا، ابانہ کو جلدی کرنا۔ شوہر نے کہا تھا تو طلاق دے لے، تو اس وقت رضی پڑتی تھی 3 مہینے کے بعد یا 3 حیض گزرنے کے بعد بائنا ہوتی تھی، تو اس نے کیا کری؟ ابھی ہی لفظ بائنا کر لی، تو اس کا وہ وصف کا اضافہ تو قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن طلاق تو پڑے گی۔ وہو تعجیل الابانۃ، اور وہ ہے ابانہ میں جلدی کرنا۔ فیلغ الوصف الذی وصف الزائد، تو وصف زائد تو لغو ہو جائے گا، وثبت الاصل، اور اصل ثابت ہو جائے گا۔ کما اذا قالت طلقت نفسی تطلیقۃ بائنۃ، جیسے ہو گیا جیسا کہ اگر اس نے کہا ہوتا طلقی نفسکی میں جواب میں اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو بائنا طلاق دے لی، تو لفظ بائنا نہیں ہوگی، طلاق پڑے گی خالی۔
میں نے طلاق دے دی اپنے آپ کو طلاق بائنہ، تو ایسی صورت میں بائنہ نہیں پڑے گی، صرف طلاق پڑے گی۔ وَيَنبَغِي أَن يَقَعَ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً، اور مناسب ہے کہ وہ واقع ہو تطلیق رجعیہ بخلاف الاختیار، برخلاف اختیار کے، یعنی شوہر بولا تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو اس نے کیا بولی میں نے اختیار کر لی، تو طلاق نہیں پڑتی، تو طلاق نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْفَاظِ الطلاق، اس لیے کہ اختیار طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے۔ اختیار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا اختیار کرو، کپڑے اختیار کرو، گھر اختیار کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، یا دوسرا شوہر اختیار کر لو، سمجھ میں آ گیا؟ تو الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے۔ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخترتُكِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہ کہا ہوتا اپنی بیوی سے میں نے تجھ کو اختیار کر لیا، میں نے تجھ کو اختیار کر لیا، کیا مطلب اس کا؟ طلاق دے دیا ہوتا؟ نہیں ہوتا نا بھائی، الفاظ طلاق نہیں ہے اختیار۔ او اختاری ینوی الطلاق لم ولو قال لامرأته اخترتك، ٹھیک ہے، یا او اختاری ینوی طلاق لم یقع، یا اختیاری بول دیا، کیا بول دیا؟ اختیاری، تو اختیار کر لے، بول کے طلاق کی نیت کر رہا ہے، طلاق دینے کی نیت کرتے ہوئے اختیاری بول رہا، تو طلاق نہیں پڑتی۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا، انہیں اختیار کر لیا تو طلاق پڑتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ابانہ کا لفظ ایسا نہیں ہے۔ ابانہ میں نے تجھ کو بائنہ کر دیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلاق پڑ جاتی۔ میں نے تجھ کو اختیار کر لیا تو طلاق نہیں پڑتی، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ ابانہ طلاق کا لفظ ہے، اختیار طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اگر اس نے کہا اپنی بیوی کو میں نے تجھ کو اختیار کر لیا تو طلاق پڑتی یا نہیں پڑتی؟ یا بولا اختیاری تو اختیار کر لے، بولتے طلاق پڑتی یا نہیں پڑتی؟ کب پڑتی؟ انہیں طلاق لیے تو پڑتی۔ ینوی طلاق لم یقع، طلاق کی نیت کرے تو نہیں واقع ہوگی۔ ولو قالت ابتداء اخترت نفسی، اور اگر کہی عورت ابتدا میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، کیا بولی؟ فقال الزوج عجزت، تو شوہر نے کہا میں نے اجازت دے دی، تو بھی لا یقع شیء، تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔ ہاں ایک چیز بتا رہے، الا انه عرف طلاقا بالاجماع، مگر یہ کہ وہ معروف ہو گیا ہے طلاق کے لیے، اذا حصل جوابا للتخییر، جب کہ وہ تخییر کے جواب میں واقع ہو۔ یہاں پر ایسا بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اگر بھی بول دیتی کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار لے لی، ابتدا میں کیا بولتی؟ اختیار لے لی، شوہر بول دیا میں نے اجازت دے دی، تو بھی طلاق نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تو بھی طلاق نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اجماعاً یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب میں نے اختیار کر لیا ہے، میں نے اختیار کر لیا ہے اور شوہر نے اجازت دے دی، کیوں کہا میں نے اجازت دے دی، تو یہاں پر اختیار جواب میں واقع ہونے کے طور پر شمار کیا جائے گا، اس وجہ سے طلاق پڑتی ہے۔ اختیار کیا واقع ہوگا؟ جواب میں واقع ہونے کے طور پر شمار کیا جائے گا، اس واسطے طلاق پڑتی ہے، بولنا چاہ رہے اذا حصل جوابا للتخییر، جب کہ وہ تخییر کے جواب میں حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وقوله طلقی نفسک لیس بتخییر، اور اس کا قول طلقی نفسک تخییر نہیں ہے۔ تخییر ہے کیا؟ تو اپنے آپ کو طلاق دے رہے تو اختیار دے رہا، اس کو اختیار نہیں دے رہا، تخییر نہیں ہے، لہذا لے تو طلاق لینا نہیں تو نہیں، فیلغو، لہذا وہ لغو ہو جائے گا۔ وعن ابی حنیفہ انہ لا یقع شیء بقول ابنت نفسی، امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں کہتے ہیں کہ اگر ابنت نفسی بھی بولتی ہے شوہر کے طلقی نفسکی کے جواب میں، شوہر کے جواب میں اگر انہیں بولتی ہے ابنت نفسی، تب بھی طلاق نہیں پڑے گی، لأنہا اتت بغیر ما فوض الیہا، اس لیے کہ اس نے لائی ہے اس غیر کو جو شوہر نے اس کی طرف سپرد کر دیا ہے، اس لیے کہ ابانہ طلاق سے جدا ہے، لأن اذا الابانۃ تغایر الطلاق، اس لیے کہ ابانہ جو ہے طلاق سے جدا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ کا قول یہاں تک بھی ہے کہ بیوی نے یوں کہا شوہر کے طلاق کے جواب میں، طلقی نفسکی کے جواب میں یوں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو بائنہ کر لی، تو بھی طلاق نہیں پڑتی۔ کون بولے؟ یہ ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ، اور اگر کہا شوہر نے تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، تو نہیں ہے اس کے لیے کہ اس سے رجوع کرے، نہیں ہے اس کے لیے کہ اس سے رجوع کرے۔ پہلے بول دیا طلاق دے لے اپنے آپ کو، نہیں مدے بولے تو رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا، بولنا چاہتے ہیں۔ لِأَنَّ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ، اس لیے کہ اس میں یمین کا معنی ہے، اس لیے کہ اس میں جیسے قسم ہوتی ہے، قسم کو واپس لے سکتے کیا بول؟ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيقِهَا، اس لیے کہ طلاق کو معلق کرنا ہے وہ اس کو طلاق دینے کے ذریعے، وَالْيَمِينُ تَصَرُّفٌ لَازِمٌ، اور یمین تصرف لازم ہے، ایک مرتبہ بول دیا تو ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی اگر بیوی کو بول دیا طلاق دے لے، پھر واپس نہیں لوٹ سکتے، تیر کمان سے نکل گیا، اب جا کے لگتا کیا نہ لگتا وہ اس کے ہاتھ میں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ، ہاں اگر انہیں مجلس سے کھڑی ہو گئی تو باطل ہو گئی، کیونکہ وہ بھی مجلس تک ہی موقوف رہے گا، جلد سے جلد اس کو وہاں سے ہٹا دینا اگر روکنا ہے تو۔
لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ اس لیے کہ وہ مالک بنانا ہے، بخلاف ما اذا قال لها طلقی ذرتک لأنه توکیل، یہ برخلاف اس صورت کے جب کہ بولا تیری سوکن کو طلاق دے دے. کیا بولا؟ تیری سوکن کو طلاق دے، یعنی میری دوسری والی کو. تو وہ مجلس تک موقوف نہیں رہیں گا، وہ مجلس تک موقوف نہیں رہیں گا، وہ وکیل بنانا ہے. اس کو اگر بنانا ہے تو مالک بنانا ہے، دوسرے کو اگر طلاق دینے کے اختیار دینا ہے تو وہ کیا ہے؟ وکیل بنانا ہے. وکیل بنانا مجلس تک موقوف نہیں رہتا. سمجھ میں آ گیا؟ برخلاف جب کہ کہا اس سے تو طلاق دے دے تیری سوکن کو، لأنه توکیل اس لیے کہ وہ وکیل بنانا ہے، وإنابۃ اور نائب بنانا ہے. فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع تو مجلس تک منحصر نہیں رہے گا، البتہ رجوع کے قابل رہے گا. وکیل بنانا کیا رہتا ہے؟ رجوع کے قابل رہتا ہے. کسی کو وکیل بنا کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ معزول بھی کر سکتے ہیں. میں بولا آپ کو جا کے پانی لاؤ، پھر بول دیا نہیں بیٹھو، تو ختم، وکالت برخاست ہو جاتی ہے ایسے. اور ایک دوسرا لفظ دیکھیے اب یہاں سے وہ مشیت کی بات. وَإِنْ قَالَ لَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَىٰ شِئْتِ کیا بولا؟ تو اپنے آپ کو طلاق دے جب تو چاہے. تو فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ تو اس کے لیے اختیار ہے کہ انہیں طلاق دے سکتی ہے مجلس میں بھی اور اس کے بعد بھی. لِأَنَّ كَلِمَةَ مَتَىٰ عَامَّةٌ اس لیے کہ متاع کا کلمہ عام ہے فی الاوقات کلیہا تمام اوقات میں. فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ کہا جس وقت میں تو چاہے. وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتِي یہ چرنج میں کیا بولے؟ دوسرے کو بول دے رہے ہیں میری بیوی کو طلاق دے دو. کیا بول رہے ہیں؟ فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ تو اس کے لیے ہے کہ طلاق دے سکتا ہے مجلس میں بھی بعد میں بھی، کیونکہ وکیل بنانا ہے. لیکن معذور بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ وَلَهُ أَن يَرْجِعَ اور اس کے لیے ہے کہ رجوع کرے. لِأَنَّهُ تَوْکِیلٌ اس لیے کہ وکیل بنانا ہے. وَأَنَّهُ اسْتِعَانَةٌ اور وہ کیا ہے؟ مدد لینا ہے. فَلَا يَلْزَمُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لہذا وہ لازم نہیں رہے گا اور مجلس پر ہی محصور نہیں رہے گا، منحصر نہیں رہے گا. بخلاف قوله لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ برخلاف اس کے قول اپنی بیوی سے تو اپنے آپ کو طلاق دے دے. بیوی کو بولنے میں ملکیت دینا ہے اور وہ ملکیت مجلس پر ہی منحصر ہوتی ہے. لِأَنَّ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر عمل کرنے والی ہے. فَكَانَتْ تَمْلِيكًا لَا تَوْكِيلًا تو وکیل بنانا ہے اور تملیک دینا ہے، وکیل بنانا نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سے کہا وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ اور اگر کہا کسی آدمی سے طَلِّقْهَا إِن شِئْتَ تو اس کو طلاق دے دے اگر تو چاہے. اس کو جن میں بول رہے ہیں میری بیوی کو طلاق دے دو اگر تم چاہے. فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً تو اس کے لیے ہے کہ وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے مجلس میں خاص طور پر. وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَرْجِعَ شوہر کے لیے نہیں ہے کہ رجوع کرے. یہاں پر بھی جو ہے اس کو طلاق کا مالک بنانا لازم آ رہا ہے. کیا لازم آ رہا ہے؟ اگر تو چاہے بولے تو مالک بنا دیے بولے. جب مالک بنا دیے تو وہ قبول کرنا کب؟ مجلس میں. اور ان رجوع بھی نہیں کر سکتا، رجوع بھی نہیں کر سکتا. وکیل بنانا الگ ہے، مالک بنانا الگ ہے، وہ ذہن میں رکھنا. بولو. وقال ظفر رحمہ اللہ هذا والاول سواء لیکن امام ظفر جو ہے بولتے ہیں نہیں یہاں پہ مالک بنانا ہوتا ہی نہیں، یہاں پہ مالک بنانا ہوتا ہی نہیں. کیوں بولتے ہیں؟ ملکیت اس کی تھوڑی سی طلاق کی جو طلاق کی جو خود وضع کی مالک بن سکتی ہے بیوی، اس کو مالک بنا سکتے ہیں آپ، دوسروں کو مالک نہیں بنا سکتے. بولنا چاہتے ہیں لأن التصریح بالمشیت کعدمہ اس لیے کہ مشیت کی تصریح کرنا اس کے نہ ہونے کی طرح ہے. لأنه يتصرف عن مشیتہ اس لیے کہ وہ تصرف کرے گا اس کی مشیت سے ہی، اس کی مشیت سے بولنے والے کی. فصار کالوکیل تو ویسے ہی ہو گیا جیسا کہ وکیل ہے. بالبیع بے میں. اذا قیل له بیعه ان شئت کہ اس کو بیچو اگر تم چاہو. امام ظفر کیا فرماتے ہیں؟ بے میں جیسا بولتے ہیں اگر تم چاہو تو اس کو بیچو، تو وہاں پہ وکیل بنانا ہوتا، مالک بنانا نہیں ہوتا. بولنا چاہتے ہیں ورنہ ہماری دلیل کیا ہے؟ انه تملیک ہماری دلیل مالک بنانا ہے. لانه علق بالمشیت اس لیے کہ اس نے اس کو مشیت سے معلق کر دیا ہے. جہاں مشیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر مالک بنانے کا اختیار رہتا ہے، وہاں پر مالک بنانے کا اختیار رہتا ہے. والمالک هو الذي يتصرف عن مشیتہ اور مالک وہی ہے جو اپنی مشیت سے تصرف کرے گا. والطلاق يحتمل التعلیق بخلاف البیع اور طلاق تعلیق کا احتمال رکھتی ہے برخلاف بیع کے. بیع میں طلاق میں فرق یہ ہے کہ طلاق میں معلق کرنا ہوتا ہے لیکن بیع میں معلق کرنا نہیں ہوتا، لہذا بیع کی مثال یہاں پر نہیں دی جا سکتی ہے. لأنه لا يحتمل اس لیے کہ بیع میں احتمال نہیں ہے، کس کا؟ معلق کرنے کا احتمال نہیں ہے. اگر تم چاہو تو بیچو ایسا احتمال بیع کے اندر نہیں رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.